ایک تو بد نظری نامحرم عورتوں کو، لڑکیوں کو، حسین لڑکوں کو دیکھنا ہے، ایک بد نظری ہے کہ دوسروں کی دنیا کو دیکھنا ہے، اور ایک بد نظری یہ ہے کہ کسی کو حقارت سے دیکھنا۔ 3 طرح کی بد نگاہی، یہ بھی بد نظری ہے۔ کسی کی دنیا پر نظر، اگر وہ مفید ہوتی تو ہمارے پاس ہوتی، وہ عطا کرتے، چونکہ وہ بخیل نہیں سخی ہے، ہمارے لیے مضر ہے جب ہی نہیں دے رہے۔ بعضوں کے لیے غنا مضر ہوتا ہے، بعضوں کے لیے فقر مضر ہوتا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، مجھے اس سے کیا غرض؟ بھئی ہم کیوں دیکھیں دوسروں کی گاڑیوں کو، دوسروں کے زیور کو، دوسروں کی کوٹھیوں کو، دوسروں کے بنگلوں کو، دوسروں کے گھروں کو، اس پہ کیوں للچائیں ہیں؟ دوسروں کی دنیا پر نظر کرنا بھی بد نظری ہے، اور کسی کو حقارت سے دیکھنا بھی بد نظری ہے، اور نامحرم عورتوں کو، حسین لڑکوں کو دیکھنا بھی بد نظری ہے۔ یہ سب تینوں طرح کی بد نظری ہے۔ بد نظری سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اللہ بس وہی میرے لیے مفید ہے۔ اگر اس سے زیادہ مفید ہوتا تو وہ دیتا، اس سے کم مفید ہوتا تو اتنا ہی دیتا، جتنا مفید تھا اتنا دیا۔ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اس طرح سے دنیا سے بچاتا ہے، حدیث شریف میں مضمون ہے، جیسے تم اپنے اس مریض کو جس کی پیاس نہیں بجھتی پانی سے بچاتے ہو، کہ بیچارہ پیتا رہے گا پانی، پیاس تو بجھ نہیں، پیٹ پھٹ جائے گا اس کو۔ ایسے اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتے ہیں دنیا سے، غفلت سے، گناہوں سے ان کو بچاتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کا غم بےہودہ غم ہے، یہ مت کھاؤ، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کا غم یہ اصل غم ہے، زندہ غم ہے، زندہ حقیقی کا غم ہے جس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ قید غم عقبہ سے رہائی نہیں دیتا، اپنوں کو خدا چیز پرائی نہیں دیتا۔ جو دنیا ہمیں نہیں مل رہی تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، چونکہ وہاں بخل نہیں ہے، وہ تو بڑے سخی ہیں۔ حدیث شریف میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں، پھر وہ شخص جو دین سیکھے اور سکھائے۔ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اپنے کو اس سے مایوس کر لو، سبحان اللہ۔ مخلوق کے ساتھ رجوع نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں موجود پہ نظر کر کے شکر کرنے کی بجائے مفقود پہ نظر کر کے لوگ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو چیز نہیں ہے اس پر نظر کر کے ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو ہیں دسیوں نعمتیں موجود تو اس پہ تو شکر کریں، شکر کا اہتمام کریں۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کرم ہی کرم ہے، احسان ہی احسان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو موجود پہ نظر کر کے شکر کرنا چاہیے، نہ کہ مفقود پہ، جو چیز نہیں ہے اس پہ نظر کر کے ناشکری کی بجائے شکر کریں۔ بھائی مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں ہے، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، ایک بادشاہ پر نظر پڑ گئی، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑا عیش حشم قدم، خوب گھوڑے پر سوار ہے وہ بادشاہ، اس کے ساتھ بہت لشکر ہے اور بڑی شان ہے۔ تو ایک ایسے ہی وسوسہ گزرا، خطرہ گزرا باطن میں، دل میں، کہ ہم تو ان پر مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ آج کل بھی بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ایک وسوسے کا آنا تو کوئی مرض نہیں ہے، آگ کے خیال چلا گیا کہ ہم تو ان پر مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، ہر وقت ان پر فدا ہیں انہی کی رحمت و کرم سے، اور یہ ہمارے پاس تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور ان کے تو ذرا ٹھاٹ باٹ دیکھو ظالموں کے، ہر وقت نافرمانیوں میں مبتلا ہیں اور ٹھاٹ باٹی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو بس تنبیہ ہوئی کہ اگر تم پسند کرو، چاہو تو تمہاری ولایت اسے دے دیں اور اس کا ٹھاٹ باٹ تمہیں دے دیں، منظور ہے۔ تمہارا تعلق مع اللہ اس کو دے دیں جو تمہارے باطن میں دولت ہے، ہماری ولایت اور دوستی کی، اس بادشاہ کو دے، اور اس کا سارا عیش و عشرت ٹھاٹ باٹ تمہیں دے دیں، منظور ہے۔ تو ڈر گئے، پھر تائب ہوئے، توبہ کی اللہ سے، یا اللہ معاف فرما دیں، آئندہ ایسی حماقت کی باتوں کو ہم نہیں سوچیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ آپ نے ہمیں دین عطا کیا اور جاہلوں کو مال، بہت سے ایسے جو ہلا ان کو مال دیا، ہمیں دین عطا کیا، تو اتنی بڑی دولت دے دی۔ تو اپنی دل کی امیدوں کو غیر اللہ سے قطع کر کے اللہ سے وابستہ کرنا ہے، اور دل کے خوف کو، غیر اللہ کے خوف کو دل سے نکالنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اور غیر اللہ کی محبتیں دل سے نکالنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل کو مبتلا کرنا ہے۔